ناظرین، اسرائیل اور حماس کے مابین جنگ تو جاری ہے، لیکن اب ایک نئی بحث چھڑ چکی ہے۔ پہلے اسرائیلی فوج کے آرمی چیف اور نیتن یاہو کے اختلافات سامنے آئے تھے، لیکن اب نیتن یاہو کے ساتھ ممبران اسمبلی کے اختلافات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ پہلے نیتن یاہو نے کہا ہمیں بڑی قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ اب ممبران اسمبلی اور نیتن یاہو اس بات پر لڑ رہے ہیں کہ جنگ بندی کر دی جائے، آیا جاری رکھی جائے یا پھر کن علاقوں میں اسرائیلی فوج کو رہنا چاہیے اور کن علاقوں سے واپس بلانا چاہیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ہم غزہ میں جنگ جاری رکھیں گے اور اسے مزید تیز کریں گے۔ اسرائیل کے وزیر اقتصادیات نیر برکت نے اسرائیلی فوج کے آپریشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ زمینی جنگ میں اسرائیلی فوجیوں کی جانوں کو خطرہ ہے، غزہ پر فضائی حملے کیے جائیں۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے وزیر اقتصادیات کے مشورے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان لوگوں سے مشورہ لے رہے ہیں جو اس قسم کی جنگ لڑنا جانتے ہیں۔ ہم غزہ جنگ خاتمے کے قریب نہیں ہیں، ہم نہیں رک رہے بلکہ اسے جاری رکھیں گے اور آنے والے دنوں میں لڑائی کو مزید تیز کریں گے۔ اسرائیلی کابینہ کے وزراء کے درمیان بحث اس قدر کشیدگی اختیار کر گئی کہ اسرائیلی صدر ہرزوگ کو مداخلت کرنا پڑی اور انہوں نے کہا کہ تمام افراد اس تنقید سے پرہیز کریں کہ اسرائیل کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ صدر ہرزوگ کا کہنا تھا کہ آپس کی بحث سے دراصل حماس کو فائدہ ہو رہا ہے۔ کابینہ کو معمولی سیاسی پوائنٹس حاصل کرنے کی بجائے حاصل کردہ اہداف کے ساتھ جنگ کو مکمل کرنے پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ دوسری جانب غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 250 فلسطینی شہید اور 500 افراد زخمی ہوئے۔ 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 20,674 سے زائد فلسطینی شہید اور 54,536 زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ اسرائیل پر حماس کے حملے میں ہلاک ہونے والے اسرائیلیوں کی تعداد 1,139 ہے۔ اسی طرح حماس بھی اسرائیل کے ساتھ جنگ تیز کرنے کی حمایت کر رہا ہے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز نے مصر کے سیکورٹی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ شائع کی، جس میں کہا گیا کہ حماس سمیت فلسطین کی تنظیموں نے مصر کی اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے کہ وہ مستقل جنگ بندی کے بدلے غزہ کی پٹی کا کنٹرول چھوڑ دیں۔ رپورٹ کے مطابق حماس کے ایک عہدیدار نے روئٹرز کو بتایا حماس فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی جارحیت، قتل عام اور نسل کشی کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ اسرائیلی وزراء اور نیتن یاہو کیوں لڑ رہے ہیں۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ اسرائیلی فوج نے تازہ حملے میں غزہ کے وسطی حصے میں واقع مغازی مہاجر کیمپ کو نشانہ بنایا، لیکن اسی دوران اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں حماس کے زیر زمین سرنگ نیٹ ورک میں مارے گئے 5 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں برآمد کی ہیں۔ اسرائیل ڈیفنس فورسز نے شمالی غزہ میں حماس کے ایک سرنگ نیٹ ورک کی فوٹیج شیئر کی، جہاں سے 5 یرغمالیوں کی لاشیں برآمد ہوئی۔ فوٹیج میں سفید ٹائلوں والا باتھ روم اور ایک ورک روم دکھایا گیا جو کنکریٹ سے بنے آپس میں جڑے ہوئے راستوں سے جڑا ہوا ہے۔ اس ویڈیو اور اسرائیلی فوج کے اعتراف پر حماس نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ عالمی فوجداری عدالت غزہ میں مظالم پر اسرائیل کو جواب دہ قرار دے۔ اسرائیلی شکست کے بعد فلسطینیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی اپنی فوجی شکست کے بعد غزہ میں شہریوں کو دہشت زدہ کر رہا ہے۔ جب بھی نازی فوج کو ہماری مزاحمت کے سامنے شکست ہوتی ہے، وہ امریکی صدر جو بائیڈن کی مدد سے نہتے شہریوں کے خلاف دہشت گردی کر رہا ہے۔ اسرائیل نے اپنے حملوں سے غزہ کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا ہے۔ ساحلی علاقے کے آدھے مکانات یا تو تباہ ہو چکے ہیں یا انہیں کافی نقصان پہنچا ہے۔ دوسری طرف امریکی اخبار نے انکشاف کیا کہ اسرائیل نے غزہ میں صدی کی انتہائی تباہ کن جنگ چھیڑی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ اسرائیل کی جانب سے اسپتالوں کے قریب بعض سب سے بڑے بم گرائے گئے، جبکہ شمالی غزہ میں تباہ ہونے والی عمارتوں کی تعداد شام کے شہر حلب میں 3 سال کے دوران تباہ ہونے والی عمارتوں سے دگنی ہے۔ اسرائیلی فوج نے 24 گھنٹوں میں غزہ کے 200 مقامات پر فضائی، زمینی اور سمندر سے حملے کر کے 3 صحافیوں سمیت 166 فلسطینی شہید کر دیے۔ فلسطین میں 30 سال سے کام کرنے والے اقوام متحدہ کے اہلکار اسام المغربی بھی خاندان کے 76 افراد سمیت شہید ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی بمباری سے حماس کی تحویل میں موجود 5 یرغمالی بھی مارے گئے، جبکہ مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے اقوام متحدہ سمیت مختلف ممالک نے 2 ریاستی حل کی تجویز پیش کی تھی، مگر حماس نے اس سے انکار کر دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بھی 2 ریاستی حل پیش کیا تھا، لیکن اب حماس نے خود وہ حل مسترد کر دیا ہے۔ دوستو، ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں آپ کو فلسطینی قیدیوں کی دہائی بھی سنائی تھی، ساتھ میں آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیلی فوجی کس طرح اپنے اعترافی بیان دے رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطین کے قیدیوں کے خلاف مظالم دنیا کے سامنے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ کچھ قیدی ایسے بھی تھے جو حماس کے حراست میں تھے۔ اب ان کے انٹرویوز سامنے آئے ہیں۔ انہوں نے حماس کے حوالے سے ایسی باتیں کی ہیں جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ حماس کے اسکریمنگ القسام بریگیڈز کی قید سے رہا ہونے والی اسرائیلی ماں بیٹی مجاہدین کے حسن سلوک سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور انٹرویو میں مجاہدین کے رویے کی تعریف کی
7 अक्टूबर को अल-कसाम ब्रिगेड्स और अल-कुद्स ब्रिगेड समेत दीगर मुजाहमती ग्रुपों ने कई इसराइली फौजियों और शहरियों को कैदी बना लिया था, जिनमें से 50 को गुज़श्ता दिनों जंगबंदी के दौरान 150 फलस्तीनी कैदियों के बदले रिहा किया गया। इन्हीं कैदियों में 48 साला अलमोग गोल्डस्टेन, उनकी 17 साला बेटी और 2 बेटे भी शामिल थे। इस इसराइली खानदान ने 51 दिन हमास के मुजाहिदीन की कैद में गुजारे और हाल ही में इसराइली टीवी को इंटरव्यू में माँ बेटी ने मुजाहिदीन के हुस्न सलूक की दिल खोल कर तारीफ की। उन्होंने बताया, मेरी बेटी खुद को गजा में मलका समझती थी। हमास की कैद से रिहा इसराइली खातून हुस्न सलूक से ऐसी मुतासिर हुई कि पूरी दुनिया देखती रह गई। हमास के जंगजुओं ने हमें कहा कि हम कुरान पर यकीन रखते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। 48 साला खातून ने बताया, इसराइली बमबारी में वो हमारी जानें बचाने के लिए अपनी जानें कुर्बान करने को तैयार थे। वो ढाल बनकर अपने जिस्मों के साथ हमारी हिफाजत कर रहे थे। वो हमें इसराइली फौज और आग से बचा रहे थे। हम उनके लिए बहुत अहम थे। खातून का कहना था कि हमने मुजाहिदीन से पूछा, क्या इसराइली हमें मारने वाले हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, आपके मरने से पहले हम मर जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि दौरान कैद हमें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ा गया और हर लम्हा वो साथ होते थे। एंकर ने खातून से कैद के दौरान वक्त गुजारने का पूछा तो अलमोग गोल्डस्टेन ने बताया कि कैद में अपने बच्चों के साथ खेलती थी और बेटी हर वक्त वर्जिश करती थी। दौरान कैद एक मुजाहिद से बॉक्सिंग भी खेली, लेकिन उसने पहले अपने हाथ पर तौलिया रख लिया ताकि वो गैर महरम को न छू सके। मेजबान ने वजह पूछी तो खातून का कहना था, वो खवातीन की इज्जत करते हैं, औरतों को मुकद्दस समझते हैं, उन्हें छूना जायज नहीं है, वो औरतों से मलका जैसा सलूक करते हैं। खातून ने बेटों के हवाले से बताया कि दौरान कैद बेटे खेलते और ड्राइंग करते थे। मुजाहिदीन ने ताश के कुछ गुर भी सिखाए। दोस्तों, इसी इंटरव्यू को फलस्तीनी और इसराइली ज़राए इब्लाग अपने अपने अंदाज में पेश कर रहे। इस इंटरव्यू में जहां इसराइली माँ बेटी ने हमास जंगजुओं के अच्छे सलूक की तारीफ की है, वहीं पर उन्होंने ये भी कहा कि फलस्तीनियों को कभी मुआफ नहीं करेंगे, ये कि इसराइल और फलस्तीन के दरमियान कभी अमन नहीं हो सकता। इसराइल के चैनल 12 को इंटरव्यू देते हुए चिन ओरेगाम ने कहा कि फलस्तीनी जंगजुओं ने उन्हें हर वक्त खुश रखने की कोशिश की, उन्हें खाना फराहम किया और रेडियो नशरियात सुनने की भी इजाजत दी। चिन ओरेगाम का कहना था, हमास जंगजुओं को उनकी हिफाजत की फिक्र थी और एक मरतबा जब इसराइली फौज ने इस अपार्टमेंट के करीब हमला किया जहां पर उन्हें रखा गया था, तो हमास के अरकान ने इंसानी ढाल बनकर उनकी हिफाजत की। इसराइल ने बमबारी की तो कई मरतबा उनके कहने पर हमास ने उन्हें दूसरी जगह मुंतकिल किया। इगाम ने कहा कि फलस्तीन गार्ड्स ने उसका नाम तब्दील करके सलसबील रख दिया, जिसके मानी है ताज़ा पानी का चश्मा, और उसे ये नाम पसंद आया। उन्होंने चिन को जवान बेटी की तरबियत के हवाले से मशवरे भी दिए। इसराइली माँ बेटी का कहना था, उन्हें अगर ज्यादा से ज्यादा सजा भी दी जाती तो वो ये थी कि किसी दिन रेडियो उन्हें नहीं दिया जाता या फिर ये कहा जाता कि खाने की मिकदार कम है। फलस्तीनियों के अच्छे सलूक के इतराफ के बावजूद इसराइली माँ बेटी ने कहा कि वो उन्हें कभी मुआफ नहीं करेंगे। अगर इससे पहले कभी इम्कानात थे भी कि फलस्तीन और इसराइल में अमन हो जाए तो अब ऐसा मुमकिन नहीं। चिन ओरेगाम ने कहा कि कोई गलतफहमी में न रहे, हमास लाजमी तौर पर इसराइल पर फिर हमला करेगी और ज्यादा शिद्दत से। आप उन्हें जितना भी मारें वो झुकने वाले नहीं। इगाम ने कहा कि कोई ये न सोचे कि हमारा वहाँ बहुत अच्छा वक्त गुजरा है या हमने वहाँ इंसानियत देखी है। हम सिर्फ ये बता रहे हैं वहाँ पर बहुत खराब हालात में सूरत हाल कुछ बेहतर थी, जिसकी वजह से हम पागल होने से बच गए। दोस्तों, जैसा कि इसराइली लड़की ने कहा कि हमास किसी को नहीं छोड़ेगा और ज्यादा शिद्दत के साथ हमलावर होगा, इन बातों में सदाकत दिखाई देती है क्योंकि ईरान ने हमास की हिमायत का ऐलान किया है और अब तो ईरान ने अपने क्रूज भी मैदान में उतार लिए। ईरान के बहरिया ने अपने असले खाना में मुकामी तौर पर तैयार करदा जदीद क्रूज मिसाइलों का इजाफा किया। ईरान के सरकारी टीवी ने बताया, क्रूज मिसाइलों में नासर और तलाइया शामिल हैं। ये क्रूज मिसाइल दारुल हुकूमत तेहरान से तकरीबन 1400 किलोमीटर जनूब मशरिक में जनूबी ईरानी बंदरगाह को नारक में बहरे हिंद के करीब बहरी अड्डे पर पहुंचा दिए गए हैं। ईरान की बहरिया के सरबराह एडमिरल शहराम ईरानी का कहना है, तलाइया की रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। उन्होंने इसे मुकम्मल तौर पर स्मार्ट करार दिया है। उन्होंने दावा किया कि ये क्रूज मिसाइल सफर के दौरान अहदाफ को तब्दील करने की सलाहियत रखता है। क्रूज मिसाइल नासर की रेंज 100 किलोमीटर है और उसे जंगी जहाजों पर नस्ब किया जा सकता है। ईरान ने अचानक अपने क्रूज मिसाइल क्यों लॉन्च किए और क्यों नस्ब किए, तो इसका जवाब हालिया कार्रवाई से मिल जाता है। शाम के दारुल हुकूमत दिमिश्क के करीब इसराइली फिजाई हमले में ईरानी पासदाराने इनकलाब के एक सीनियर मुशीर सरदार सैयद राजी मौसवी जाँ बहक हो गए। अल जजीरा के मुताबिक शाम में पासदाराने इनकलाब के आला कमांडरों में से एक सरदार सैयद राजी मौसवी शाम और ईरान के दरमियान फौजी इत्तेहाद को मरबूत करने के जिम्मेदार थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की सरकारी खबर रसाई एजेंसी अरना ने तस्दीक करते हुए बताया, मौसवी चंद घंटे कबल दमिश्क के मुजाफात में जैनबिया जिला में इसराइली हुकूमत के एक हमले के दौरान जाँ बहक हुए। ईरान को ये सब मंजूर नहीं और वो हर तरह से इसराइल के साथ जंग जारी रखने को तरजीह दे रहा है।
اس لیے وہ اپنی دفاعی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے نئے ہتھیار شامل کر کے خود کو ناقابل تسخیر بنا رہا ہے۔ ناظرین، جنگ جاری رہے اور کئی ممالک اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کی چابی امریکہ کے پاس ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا، غزہ میں جاری قتل عام اور عالمی قانون کی خلاف ورزیاں صرف امریکہ ہی روک سکتا ہے، لیکن بظاہر امریکہ ایسا نہیں کر رہا، جس کا امریکہ کو شدید نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ امریکہ واپس آ گیا، یہ کہہ کر عہدہ سنبھالنے والے صدر جو بائیڈن کی حکومت کے 3 سال بعد غزہ کے خلاف جارحیت میں اسرائیل کی حمایت کرنے کے باعث امریکہ کے بین الاقوامی تشخص کو دھچکا لگا ہے۔ امریکہ نے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے سخت مذاکرات کے بعد جمعے کو غزہ کے لیے انسانی امداد سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد منظور ہونے دی ہے، لیکن اب بھی اپنے کچھ قریبی اتحادی برطانیہ، فرانس اور جاپان سے الگ رہا، جنہوں نے اس قرارداد کی حمایت کی تھی۔ لیزلی ونجاموری نے کہا کہ جب امریکہ کی بات آتی ہے تو زیادہ تر یورپی پالیسی ساز اب بھی روس کے حملے کے خلاف یوکرین کے لیے بائیڈن کی مضبوط حمایت کے بارے میں سوچتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اس وقت باقی دنیا میں یہ چل رہا ہے کہ امریکہ اسرائیلیوں کی پرواہ کرتا ہے، یوکرینیوں کی پرواہ کرتا ہے اور غیر سفید لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو یہی وجہ ہے کہ امریکہ اب دو راہے پر کھڑا ہے اور اسے بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ دنیا کے ساتھ دیں یا اسرائیل کا۔ ناظرین، کل کرسمس کا تہوار جوش و خروش سے منایا گیا، لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے، فلسطین کے مقبوضہ مغربی کنارے میں موجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش بیت اللحم میں کرسمس کی تقریبات منسوخ کر دی گئی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش بیت اللحم، جو کہ خوشیوں اور روشنی سے بھرپور کرسمس منانے کے لیے مشہور ہے، لیکن اس کرسمس کے موقع پر روایت سے ہٹ کر ماحول ہے۔ غزہ میں جانی نقصان پر گزشتہ ماہ ہی بیت اللحم کی میونسپلٹی نے کرسمس کی تقریبات منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ ہر سال بیت اللحم کے چرچ آف نیٹیویٹی کے باہر مسیحی زائرین اور سیاحوں کا ہجوم ہوتا ہے، جو کندھے سے کندھا جوڑے بینڈ بجاتے اور گیت گاتے نظر آتے ہیں۔ تاہم اس مرتبہ ایسا کچھ نہیں اور پورا علاقہ سوگ کی کیفیت میں دکھائی دیتا ہے۔ نہ تو برقی کمکمے روشن کیے گئے ہیں اور نہ ہی روایتی طور پر جگہ جگہ کرسمس ٹری سجائے گئے۔ بیت المقدس میں گرجا گھروں کے سربراہان نے اپیل کی ہے کہ کرسمس کے دوران غیر ضروری تقریبات سے گریز کیا جائے۔ پادری اور پیروکار کرسمس کے روحانی مفہوم پر توجہ مرکوز کریں اور پیاری مقدس سرزمین میں دیر پا امن کے لیے دعا کریں۔ ایک رپورٹ کے مطابق فلسطین میں اس وقت 50,000 سے زائد مسیحی آباد ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی خدمت کرنے کا موقع دے، آمین۔